السلام علیکم دوستو، ان سائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ کاف لیگ نے انتخابی اصلاحات کے معاملے پر عمران خان صاحب کی حکومت کو سرخ جھنڈی دکھا دی اور موقف اختیار کیا کہ جب تک پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام جماعتیں انتخابی اصلاحات کے معاملے پر متفق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کاف لیگ سے اس معاملے پر ووٹ لینے کی آپ خواہش کا اظہار نہ کریں۔ ہماری طرف سے معذرت ہے، کیونکہ جہاں پر تمام جماعتوں کو اس پر اعتراضات موجود ہیں، وہاں پر اگر ہم الگ سے چلیں گے تو اس کے لیے ہمیں سیاسی طور پر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اسپیکر اسد کیسر کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اسپیکر اسد کیسر کو پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس اجلاس میں جو پرویز الہی صاحب کی زیر صدارت ہوا، اس میں اور بھی اہم فیصلے کیے گئے، اور خاص طور پر پنجاب حکومت کی کارکردگی، پنجاب کابینہ کی کارکردگی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی کیپیسٹی، اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی اور خاصے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا اور ایک ڈیڈ لائن دینے پر بھی غور کیا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر میں آپ کو آگے چل کے تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ آج جو ہے پاکستان کے اندر ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کا دن تھا، کیونکہ ایک طرف ملاقات ہوئی بلاول صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد کاف لیگ کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، جس کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شریک ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی بھی شریک ہوتے ہیں، گورنر پنجاب بھی شریک ہوتے ہیں اور گورنر سندھ بھی شریک ہوتے ہیں، اور اس اجلاس میں بھی اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر سیکوینس کے ذریعے بات کرتے ہیں تاکہ ہم جو کنکلوژن پہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے۔ پہلا جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، جو سرپرائز ڈیولپمنٹ جسے کہا جا سکتا ہے، وہ یہ تھی کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کی ملاقات، اور اس ملاقات کے اندر فضل الرحمان صاحب کا پارلیمنٹ کے اندر فعال کردار ادا کرنے پر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کندھا تپانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہاؤس چینج کے اوپر بھی اپنی کانسنٹ دینا، کیونکہ اس سے پہلے مولانا صاحب نے ان ہاؤس چینج کے آپشن کو ہمیشہ سے ہی رد کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی شامل تھیں، اس وقت بھی جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پنجاب میں بات کی گئی تھی تو مولانا فضل الرحمان نے اس صورتحال کو نہ صرف رد کر دیا تھا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اہم راستہ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں سے نکلیں، استعفیٰ دیں، یہ حکومت خود بخود گر جائے گی۔ لیکن اب صورتحال جو پولیٹیکل جس رفتار سے پولیٹیکل سینیریو کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پارلیمنٹ کے اس کردار کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پر وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے باہر نکلانا چاہیے۔ لیکن جو ملاقات ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ملاقات امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس کی تین بنیادی طور پر وجوہات ہیں۔ پہلی، مولانا صاحب کا آن بورڈ ہونا اس ساری صورتحال میں جو کافی دنوں سے نہ صرف چل رہی ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آخری ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی تھی، اس میں مولانا صاحب نے اس قسم کے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا کہ پہلے ان کو چیک کر لیں کہ آیا وہ اب نیوٹرل ہوئے ہیں یا نہیں۔ لیکن ان کی نیوٹرلٹی کے اوپر بھی اب تھوڑا سا جو شک و شبہات تھے وہ اس وجہ سے کم ہوئے کہ عمران خان صاحب کو اپنا جو ایجنڈا ہے، یعنی انتخابی اصلاحات کا بل اور نیب آرڈیننس، اس کو منظور کرانے میں ناکامی ہوئی اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا، جس نے اس بات کا دروازہ کھولا کہ یار اب نیوٹرلٹی کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس معاملے کو لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس مرتبہ اپوزیشن اراکین کو کسی طرف سے کوئی فون نہیں آیا، اور اس کا اعتراف خود شاہد خاقان عباسی صاحب نے آن ریکارڈ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی ایک موقف اختیار کیا، اور پیپلز پارٹی نے کا یہ کہنا تھا کہ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ ہم چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا اس جانبداری یا غیر جانبداری کا کوئی نہ کوئی ثبوت دینا ہے تو پھر ہم صادق سنجرانی صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہیں۔ اور 2 دن میں 5 ملاقاتیں جو ہوئیں شہباز شریف صاحب کی بلاول صاحب کے ساتھ، وہاں پر اس معاملے پہ اتفاق پایا گیا کہ سب سے پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ لیکن اب کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد کی نوبت نہ آئے۔ وہ وجہ کیا ہوئی میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گا۔ اچھا، اس ملاقات کے اندر پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کے اندر واپسی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، البتہ مولانا صاحب نے اس ضمن میں اشارہ ضرور دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کسی معاملے پر بات نہیں کریں گے جب ان کی میڈیا ٹاک ہوئی۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ باقی تمام جماعتیں اگر اس پر متفق ہوں تو پھر اس معاملے پہ بات چیت ہو سکتی ہے، جبکہ بلاول صاحب نے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی۔ البتہ سعید غنی صاحب جو سندھ کے ایک وزیر ہیں، انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر واپسی کا اشارہ دیا، اور خورشید شاہ صاحب کی طرف سے بھی ایسا ہی کچھ اندیا مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بند دروازے ہیں اب سیاست کے اندر یہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب بند دروازے کھلنا شروع ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بڑی سیاسی ہلچل ہمارے سامنے کسی بھی وقت
نمودار ہو سکتی ہے، اور اس کا اشارہ ملتا ہے دوسری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے اندر جو لاہور میں ہوئی، اور کاف لیگ کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اور اس کے اجلاس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب کی طرف سے کل ان کو پیغام پہنچایا جانا تھا، جس کا کل میں نے اپنے وی لاگ کے اندر بھی ذکر کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام بھجوایا گیا ہے ایم کیو ایم کو بھی اور کاف لیگ کو بھی کہ جناب یہ آپ نے اپنا جو سی سی کا اجلاس، اور آپ نے اگر رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے تو ان کو جلد از جلد چند دنوں کے اندر بلائیں، اتنا زیادہ ویٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ان لمیٹڈ ٹائم لیں اور یہ سوچنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جس کے بعد کاف لیگ نے آج اجلاس بلایا لاہور کے اندر، جس اجلاس کے اندر دو اہم معاملات پر غور کیا گیا۔ سب سے پہلے انتخابی اصلاحات، اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو وہاں پر جو کارگزاری تھی کابینہ کی، اور جو جوائنٹ سیشن کے حوالے سے جو رابطے کیے گئے تھے کاف لیگ کے ساتھ، اس پر بھی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں کاف لیگ کے کل طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ اور کامل علی آغا صاحب کے ساتھ، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی۔ اب جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو وہاں پر آلموسٹ تمام حضرات جو وہاں پر اس میٹنگ کے اندر موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنانی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر صاحب کے نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرے اور اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ کرے، اور اس اتفاق رائے کے نتیجے میں اگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو اس اتفاق رائے کے نتیجے میں جو بل پیش ہوگا مسلم لیگ کاف اس کی حمایت کرے گی، لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر، اپوزیشن کی مشاورت کیے بغیر اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر کاف لیگ کی طرف سے اس معاملے پر معذرت ہی تصور کی جائے۔ اس حوالے سے یہ اس اجلاس کے اندر متفقہ طور پر یہ بات پر نہ صرف طے کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کا باضابطہ طور پر بھی اعلان کیا جائے گا۔ اچھا، اس اجلاس کے اندر ایک اور معاملہ زیر بحث آیا، وہ ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی، اور اس اجلاس کے اندر یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں کاف لیگ کے جو وزراء ہیں ان کو اہم معاملات پر نہ صرف نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ ان سے رائے تک طلب نہیں کی جاتی، اور حکومت کے رویے کے حوالے سے مختلف شکایات جو شرکاء تھے سی سی کے، انہوں نے پرویز الہی کو اس سے آگاہ بھی کیا، اور اس کے اوپر جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس معاملے کو ہائی اپس کے ساتھ اٹھائیں گے، نہ صرف اٹھائیں گے بلکہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات ان تک پہنچائیں گے، اور ایک کوئی ٹائم فریم دیں گے کہ جناب اس ٹائم فریم کے اندر آپ کو ان معاملات کو طے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ وعدے بھی کیے گئے، بہت زیادہ یقین دہانیاں بھی کرائی گئیں ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے اور دیگر معاملات، لیکن کسی طرف بھی کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب جو اہم قومی نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر صرف مشاورت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حد تک ہی محدود رکھی جاتی ہے، جبکہ اتحادیوں کو، چاہے وہ کاف لیگ ہے، چاہے وہ جی ڈی اے ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، ان کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جاتا، اور پنجاب کے اندر بھی بالکل ایسی ہی صورتحال ہے، یہاں پر اتحادیوں کو کسی بھی معاملے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ضرورت پڑی تھی جب بجٹ منظور کرانا تھا، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کدھر تھے، اس وقت پنجاب کابینہ کدھر تھی، اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کدھر تھی، اس وقت ہماری ہیلپ کی ضرورت تھی تو ہم سے نہ صرف رابطہ کیا گیا بلکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب یہ بجٹ منظور کرا کے دیں، اور اس کے بعد ہم نے پنجاب میں اپوزیشن سے رابطہ کر کے نہ صرف بجٹ منظور کرایا بلکہ اس سے پہلے سینٹ کے اندر بھی یہاں پر کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دی، اور سب کو ان کے جو ڈیو شیئر تھا وہ وہاں پر ملا، اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا چودھری صاحب کا کہ ماضی کی طرح کام نہیں چلے گا، بہت ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ ہم پر نہ وہ توقعات ہم سے نہ زیادہ نہ رکھی جائیں، کیونکہ اگر اتحادی سمجھ کر فیصلے نہ کیے گئے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس اجلاس میں کامل علی آغا صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی ایک ذمہ داری بھی لگائی گئی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ ان دونوں حضرات سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے جب تک یہ معاملہ چل رہے ہیں آپ نے کاف لیگ کے موقف کو نیشنل لیول پر اجاگر کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ دونوں حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس ٹاک شو کے اندر آپ کو بلایا جائے آپ نے نہ صرف وہاں پہ جانا ہے بلکہ اپنا موقف بھی بھرپور طاقت کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کاف لیگ کا یہ جو اجلاس ہے غیر معمولی اجلاس یہ کل ہوگا، اور کل اس کے بارے میں حتمی طور پر فیصلے نہ صرف سامنے آ جائیں گے بلکہ اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔
اب اس سارے سینیریو کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، اس کے اندر ہوتا ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں، اور عمران خان صاحب اس اجلاس کی صدارت کرتے ہیں۔ پنجاب اور کے پی کے چیف منسٹر کو بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات ہم نے کب کرانے ہیں۔ اب اچھا، اس سارے سینیریو کے اندر بلدیاتی انتخاب بڑے مس فٹ لگ رہے ہوں گے آپ کو، لیکن یہاں پر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے والے نے تو کہہ دیا، یعنی محمود خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں تو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈرز ہیں، ہم تو اس معاملے پہ پیش رفت کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں، جبکہ پنجاب والے حضرت کا یہ کہنا تھا، بلکہ گورنر صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ جناب اس وقت پنجاب کے اندر وہ حالات نہیں ہیں کہ یہاں پر بلدیاتی انتخابات کا ڈول ڈالا جائے، یعنی وہ ڈر رہے ہیں اس وقت کہ یار پنجاب کے اندر اگر ہم نے بلدیاتی الیکشنز کرا دیے، لوگوں کو اپنی جو رائے ہے اس کو دینے کا حق دے دیا، تو یہاں پر ہماری جو اصلیت ہے اس کا نہ صرف پول کھل جائے گا بلکہ اس کے بعد ہمیں شاید کسی جگہ پر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور ہم یہ کہتے پھریں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یار ابھی بلدیاتی انتخابات کو چھوڑیں، ابھی اپنی جماعت کو منظم کرنے کی، اس کو اکٹھی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اس وقت تتر بتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 ایم این ایز اور 11 ایم پی ایز نے ٹی ایل پی میں شمولیت کے حوالے سے رابطے کیے ہیں اور سعد رضوی صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اس سے اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ اگلی مرتبہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو زیادہ اچھی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ صورتحال عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی۔ عمران خان صاحب نے یہ جو کل ہوا ان کے ساتھ، یعنی جو ان کو اپنا جوائنٹ سیشن کال آف کرنا پڑا، اس پر ان کو بڑا غصہ ہے، کل بھی ان کو بہت غصہ تھا، آج بھی ان کا بڑا غصہ تھا، اور اس حوالے سے جب بات ہوئی تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ اتحادی آج بڑی اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، جب یہ کابینہ میں بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کانوں میں روئی ڈالی ہوتی تھی۔ ان کو نہیں پتا کہ کابینہ کے اجلاس کے اندر شروع ہوتے ہی پہلا آدھا پونا گھنٹہ ہم ای وی ایمز کے اوپر ہی بات کرتے تھے، میں ان سے رپورٹس طلب کرتا تھا، متعلقہ منسٹری سے رپورٹ، متعلقہ سیکٹری سے رپورٹس طلب کرتا تھا، وہ رپورٹس مجھے دیتے تھے، وہاں پر بریفنگز ہوتی تھیں، تو یہ لوگ اس وقت کہاں سوئے ہوتے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ غیر حاضر ہوتے تھے، یا یہ جان بوجھ کر اب اس صورتحال پہ آ گئے ہیں جہاں پر یہ میرے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ مجھے بے وقوف نہ سمجھیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، میں اس ساری صورتحال سے آگاہ ہوں اور اچھے طریقے سے آگاہ ہوں۔ اچھا، یہ جو ساری گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے اندر جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک اس اجلاس کے اندر کچھ بے چینی کی فضا نظر آ رہی تھی۔ بے چینی کی فضا اس وجہ سے نظر آ رہی تھی کہ اس بات کا تو اب واضح طور پر امکان نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جانا چاہ رہی ہے اب ان ہاؤس چینج کے آپشنز کی طرف، اور اگر یہ جو معاملہ آگے بڑھتا ہے، اتحادیوں کا حکومت کے ساتھ رابطے کے اندر تھوڑا سا فرق آتا ہے، جس طریقے سے ایم کیو ایم نے کہا کہ وہ کابینہ سے الگ ہو جائے گی اور دوسرے مرحلے میں بالکل حکومت کے اتحادی کے طور پر الگ ہو جائے گی، تو پھر ان ہاؤس چینج کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر کاف لیگ نکل جاتی ہے، ایم کیو ایم نکل جاتی ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ خود اعتماد کا ووٹ لیں، اور اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکامی کی صورت میں ان کی حکومت تو خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی، اور اس کے بعد اپوزیشن کو دعوت ملے گی، اور اگر اپوزیشن بھی حکومت نہیں بنا سکتی تو اسمبلیاں خود بخود ڈیزالو ہو جائیں گی۔ صدر صاحب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ والا جو سینیریو آپ کو میں نے بتایا، یہی وہ سینیریو ہے جو اس وقت بنتا ہوا نہ صرف نظر آ رہا ہے بلکہ عملی طور پر اس سمت میں آگے بڑھنے کے روشن امکانات موجود ہیں، کیونکہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اگر اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں تو وہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ نہ صرف رابطے جاری ہیں بلکہ بالواسطہ رابطوں کے اندر بہت حد تک بہت سارے معاملات پر نہ صرف ہم آہنگی پائی جا رہی ہے بلکہ نواز شریف صاحب بھی اب ان ہاؤس چینج کے اوپر آمادہ ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دے دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو آئس میلٹنگ کا عمل ہے وہ بھی خاصی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے، اور پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور مسلم لیگ نون اب ایک پیج پر اور ایک لائن اور لینتھ پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو بنیادی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی جو معاملہ چل رہا تھا وہ صرف اور صرف چل رہا تھا فیئر اینڈ فری الیکشنز کے حوالے سے۔ اب جب مختلف ایشوز کے اوپر ان کو ایک واضح طور پر ایک سینیریو بتا دیا گیا، جس کا اشارہ میں نے ابھی آپ کو دیا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی جا سکتی ہے اگر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے تو
تو اس صورت کے اندر وہ حکومت ختم ہو جائے گی، اپوزیشن حکومت بنانے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرے گی، اسمبلیز خود بخود ڈیزالو ہو جائیں گی۔ تو اس صورت کے اندر فریش الیکشنز کرنا مجبوری بن جائے گا، اور جب بیک چینلز رابطوں کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے، ایک اعتماد کی فضا کچھ تھوڑی حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے، تو یقینی طور پر وہ گارنٹی جو نواز شریف صاحب مانگ رہے تھے، یعنی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، مداخلت سے پاک الیکشنز کی، بندہ توڑنے بندہ بگانے والی ساری سچویشن سے بالکل الگ ہو کے، تو یہ والی گارنٹی بھی ان تک پہنچ چکی ہے، اور وہ اب اس سارے معاملے میں اب نواز شریف صاحب نہ صرف بہت زیادہ مطمئن ہیں، بلکہ وہ اب اس سیاسی کھیل کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کے لیے بھی سنجیدہ ہیں، اور ہمیں یہ سیاسی کھیل اگلے چند دنوں کے اندر اور زیادہ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے، یہ اب اور زیادہ اس کا جو سینیریو ہے، اس کا جو ڈائمیٹر ہے، اس کے اندر اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بنیاد پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔